السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹیں گے۔ وَيَقُولُ، اور کہیں گے، پانی گلاس میں، یا لیتنی، اے کاش، اے افسوس ہمارے لیے، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، ان کے ساتھ ملتا۔ یا ویلتا، اے افسوس، لیتنی، میرے لیے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ اپنے اعمال پر ہوتی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اپنی نیکیوں کو کم سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، بہت کم ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور اسی تگ و دو، اسی محنت میں وہ لگا رہتا ہے، اس کی نظر اسی پر ہوتی ہے۔ جہاں انسان یہ سوچنے لگ جائے نا کہ میری تو نیکیاں بہت ہیں، گناہ تو میرے کم ہیں، یہ اس کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک عمل۔ تو یہ مومن کی نشانی بھی نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی اس عمل پہ نظر رکھے، اپنے اعمال پر، کہ میرے نیک اعمال بہت کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، ان پر استغفار کرتا رہے، ان کے لیے فکر مند رہے۔ اور حکم بھی اللہ کی طرف سے یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ نیک اعمال میں ہمیشہ اپنے سے بڑے کو دیکھا کرو۔ تمہیں یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیاں بہت کم ہیں، شوق پیدا ہوگا کرنے کا۔ مال میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو، تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کا موقع ملے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ تو مال میں کمتر کو دیکھو، اور عمل میں، نیکیوں میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، اس میں فائدہ ہے۔ جہاں مال میں بڑے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنے سے اعلیٰ کی طرف نظر کرنا شروع کر دی، تو دل میں ناشکری پیدا ہوگی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔
اور جہاں نیکیوں میں اپنے سے نیچے جو کم تر ہے اس کی طرف نظر کری تو دل میں تکبر آئے گا کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں، یہ تو کچھ نہیں کر رہا، یہ خرابی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی والدین اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، فلاں کے بیٹے کو دیکھو کتنا کما رہا ہے، فلاں کتنا کما رہا ہے۔ اب یہ بات اس بچوں کو سخت ناگوار لگتی ہے، میں کیا کروں، میں محنت تو کر رہا ہوں، لیکن یوں کہنا نہیں چاہیے، جو اس کے مقدر میں ہے وہ مل رہا ہے اس کو۔ ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ فلاں کے بیٹوں کو دیکھو وہ فجر میں بھی ہوتے ہیں، ظہر میں بھی ہوتے ہیں، نمازیں 5 وقت پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے، اٹھتے ہی نہیں ہو صبح۔ فلاں کا بیٹا بھی تو کام کرتا ہے، وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، تم نہیں اٹھتے ہو۔ یہ مثال دینی چاہیے بچوں کو۔ ہم روز اول سے بچوں کے ذہن میں جو چیز ڈالتے ہیں نا وہ مال کی ڈالتے ہیں۔ اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس سے پوچھیں تم کیا بنو گے، اس کے سامنے کچھ مثالیں رکھی جاتی ہیں مالداروں کی، دنیا داروں کی، وہ انہی کے نام لیتا ہے کہ میں فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا۔ کوئی کسی ڈاکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی ایکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی دنیا دار مشہور آدمی کا نام لے لیتا ہے کہ میں وہ بنوں گا میں وہ بنوں گا۔ بہت کم بچے ایسے مثال دیتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی طرح بنوں گا، میں حضرت ابوبکر کی طرح، اس لیے کہ وہ نقشہ ہم نے سامنے رکھا ہی نہیں ان کے۔ گھر سے بھی وہی مثال دی جاتی ہے، اسکول میں بھی وہی سمجھایا جاتا ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ پھر ہوس میں آتا ہے، لگا رہتا ہے، کوشش کر، جب اس سے نہیں ہوتا نا اس کو غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، گھر میں پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ ماں باپ اس کو کہتے ہیں دیکھو فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تم نہیں بن سکے، وہ اتنا اچھا انجینئر بن گیا، تم نہیں بن سکے۔ اس کے سامنے ایک ہی نقشہ رکھا گیا تھا، اس نقشے کو لے کر وہ چل رہا تھا، اس لیے اس کی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ مسلمان کی نشانی نہیں، مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اس لیول پہ نہ لے کر آئیں۔ اسکول میں بھی انہیں چند مخصوص کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں لوگوں کی، وہ بھی تقریباً زیادہ تر غیر مسلمز کی ہوتی ہیں۔ فلاں کو دیکھو دنیا میں کتنا کامیاب ہوا، فلاں اتنا کامیاب ہوا، فلاں نے یوں کیا، اسے اتنی دولت کمائی، فلاں نے اتنی کما لی۔ یہ کہانیاں جب ان کو پڑھاتے ہیں ہم تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح بننا چاہیے، بلکہ ان کو یہ پڑھانا چاہیے کہ حضرت ابوبکر کیسے تھے، حضرت عمر کیسے تھے، حضرت عثمان کیسے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کیسے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت خالد بن ولید کیسے تھے، فلاں صحابی، حضرت عائشہ کون تھی، حضرت فاطمہ کون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون تھیں، وہ کیسی تھی، ان کے احوال زندگی بھی ہونے چاہیے صاحب۔ لیکن یہ ہوتے بہت کم ہیں، اس لیے ان بچوں کے ذہن میں ایک ہی راستہ اور ایک ہی نقشہ ہوتا ہے کہ بس دنیا میں مجھے ترقی کرنی ہے، اور جب نہیں کر پاتا تو وہ چڑچڑاپن، ذہنی توازن کا خراب ہونا، مزاج کا بگڑ جانا، ماں باپ کا نافرمان ہو جانا، بات پہ لڑنا جھگڑنا۔ اور اس میں ایک چیز تو وہ ہوتی ہے، دوسرا ماں باپ کا کردار ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے سامنے نقشہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بننا ہے تم، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ بھی افسوس کرتا ہے، ماں باپ بھی افسوس کرتے ہیں، بس میرا بچہ تو نہیں بن سکا۔ جہاں بھی کسی تقریب میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو بچوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ہر ایک کہتے ہیں میرا بیٹا تو فلاں جگہ گیا، فلاں ملک میں ہے، فلاں جگہ ہے، اتنی اچھی جو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب دوسرا سنتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں تو نہیں کر سکا، یہ افسوس کر رہا ہوتا۔ خیر یہ تو ایک خرابی، ایک بنیادی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ہم ماں باپ بھی کرتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی کی جاتی ہے۔ ان کو جو نقشہ پڑھایا جاتا ہے وہ نقشہ دنیا داروں کا ہوتا ہے، ان کے سامنے تصویر دنیا دار کی رکھی جاتی ہے کہ دیکھو فلاں کتنا اچھا سائنسسٹ تھا، فلاں کتنا اچھا جو مشہور ڈاکٹر بنا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کی پوری زندگی پڑھا دی ہم نے اس کو۔ اب اس کے ذہن میں وہی ہے کہ میں وہ بنوں، نہیں بنتا تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن خیر یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ انسان کسی بات پر افسوس کرتا ہے، تلافی ممکن ہے اس کی، ایک بچہ نہیں بن سکا، چلو دوسرے کو بنا لوں گا، تیسرے کو بنا لوں گا، چوتھے کو بنا لوں گا، کوئی تو بن جائے گا۔ دنیا کے ان نقصانات کی تلافی جہاں انسان کہتے کاش میں یہ بھی کر لیتا، وہ کاش کا مطلب کبھی ہو بھی جاتا ہے، کر بھی سکتا ہے، محنت کر لیتا ہے۔
ہاں نقصان وہاں ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، اور کر بھی نہیں سکتا بالکل کچھ، پھر نقصان ہوتا ہے۔ اس دنیا سے جب انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے نا، تو اس آخرت کے مراحل میں مختلف جگہوں پر ایسے مرحلے آئیں گے جہاں انسان کہے گا کاش میں یہ کر لیتا، کر نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو کہتا ہے کاش میں یہ کر لیتا تو کبھی نہ کبھی ممکن ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن جب آخرت میں کہے گا پھر نہیں ہوگی، پھر ہو ہی نہیں سکے گی، تلافی نہیں ہو سکے۔ ان میں سے پہلی جگہ جہاں میدان محشر میں انسان سارے جمع ہوں گے، حساب اور کتاب کا وقت آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب و کتاب فرمائیں گے۔ جانوروں سے کہا جائے گا کونوا ترابا، ختم ہو جاؤ، مٹی بن جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اب جب حساب اور کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اب کافر کہیں گے کاش میں بھی مٹی ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے جانور کو مٹی ہوتے دیکھا تو مٹی سے کوئی حساب نہیں، ختم ہو گیا۔ اب کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ لیکن اب اس افسوس کی تلافی ممکن نہیں۔ دنیا میں جو تلافی تھی، افسوس تھا، وہ تو ہو گیا، چلو اس کی تلافی ممکن تھی، اس کی ممکن نہیں۔ اب کچھ نہیں کر سکتا، نہ یہ ایمان لا سکتا ہے، نہ یہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، نہ اس کو موقع مل سکتا ہے، ختم سارے معاملے۔ اب یہ افسوس ہی کرتے رہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ اس سے اگلا مرحلہ جب آئے گا، دوسرا مرحلہ، جب نامہ اعمال ملنا شروع ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں 2 جگہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا، یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو بھئی میرا نامہ اعمال۔ جب کوئی بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تو اپنی جو مارک شیٹ ہوتی ہے سب کو دکھاتے، یہ دیکھو میرے نمبر کتنے اچھے آئے، ہر کسی کو دکھاتے خوشی سے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو پڑھو ذرا میرا نامہ اعمال پڑھو ذرا، خوشی ہے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اب وہ افسوس کرے گا اے کاش یہ مجھے ملتا ہی نہ۔ جب کوئی بچہ فیل ہوتا ہے نا، رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو بچہ فیل ہو گیا، وہ کہتے ہیں یار یہ رزلٹ نہ آتا تو اچھا تھا، اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، آتا ہی نہ رزلٹ، اس نے تو آنا ہی تھا، لیکن بچہ کیا کہتا ہے نہ آتا تو اچھا تھا۔ اب یہ انسان کیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا تھا، کیونکہ اس کو الٹے ہاتھ میں ملا ہے نا، بائیں ہاتھ میں، بشمالی۔ دنیا کا ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، پانی سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، جوتا پہننا پہلے سیدھے پاؤں میں پہنا کرو، سارے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے بھائی کیا کوئی کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کرتا، اور قیامت کے دن نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن اب وہ کیا کہے گا، اب وہ پھر افسوس کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے نہ ملتا تو اچھا تھا۔ لیکن اس افسوس کی تلافی بھی اب ممکن نہیں ہو سکتی، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کسی صورت ہی معاملہ بدل نہیں سکتا، اب جو اللہ کی طرف سے فیصلہ وہ ہو گیا، اب افسوس فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اگلا مرحلہ، اس کے بعد فوری ظاہر سی بات ہے انسان کا رزلٹ جو بھی آتا ہے دیکھتا تو ہے نا، اگر جو اسے پتہ چل جائے میں 100% فیل ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایک دفعہ پڑھتا تو ہے نا کہ یار لکھا کیا ہے اس میں، کس کس پیپر میں کتنے کتنے نمبر ہیں، کہاں میرے نمبر کٹے ہیں۔ وہ جب پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا اور اس میں کیا ہوگا، ما قدمت یداہ، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، جو زندگی میں اس نے کیا تھا اور آگے جمع ہوتا رہا تھا وہی ہوگا سارا، اچھا تھا تو وہ بھی جمع ہے، برا تھا تو وہ بھی جمع ہے، وہ جمع ہوگا، وہ سب کو پڑھنا شروع کرے گا اول سے آخر، جب سے بالغ ہوا تھا اس کے بعد سے شروع کیا، یہ پڑھ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سارا لکھا ہوگا۔ اب جب وہ دیکھے گا تو اللہ فرماتے پھر یہ افسوس کرے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ اچھے کام بھی کر کے بھیجتا، میرے پاس تو اچھے کام کوئی نہیں آیا، پھر یہ افسوس کرے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ آئے گا اس کا افسوس کا، اس کی بھی تلافی ممکن نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہو سکے گی۔
کیونکہ اب جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس میں ہے، جو کچھ اس زندگی میں کیا وہی لکھا ہوا تھا، اور جو لکھا ہے وہ اس نے کیا ہے، وہ نہ بدل سکتا ہے، نہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ موقع مل سکتا ہے، نہ مہلت مل سکتی ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اب یہ افسوس ہی کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے کام کر کے آگے بھیج دیتا تو اچھا ہوتا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آیا کچھ نہیں اس کے پاس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد تو رکھیں گے، لیکن 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ جن مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یعنی یہ اپنی طرف سے بھی اشارہ کر دیا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ان 3 مرحلے میں سے کون سے ہوں گے؟ فرمایا ایک حساب جب شروع ہوگا، جب وہ ابھی ذکر ہوا کہ جس وقت حساب و کتاب ہوگا تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب کہے گا اس وقت کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ دوسرا مرحلہ فرمایا جب نام اعمال ملنا شروع ہوگا، نام اعمال دیے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا فرمایا جب پولیس رات پر سے گزر ہوگا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا۔ یہ بڑے سخت مرحلے آئیں گے 3، صرف انسان کے اپنے اعمال اس جگہ اسے بچا سکیں گے، اسے کامیاب کر سکیں گے۔ تو خیر جب یہ 3 مرحلے آئے، اور ان 3 مراحل پر ہر آدمی سے مراد یہ کہ وہی جن کی دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری تھی، وہ افسوس کر رہے ہوں گے، یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، اے افسوس۔ لیکن اب یہ وہ افسوس کے مقام ہے کہ جن پر ان کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب چوتھا مرحلہ آئے گا، اللہ کی طرف سے جب فیصلے سنائے جائیں گے، فیصلہ ہوگا فلاں بن فلاں کامیاب، فلاں بن فلاں ناکام، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ ان کو لے کر جاؤ جنت کی طرف، انہیں لے کر جاؤ جہنم کی طرف۔ تو جو جہنم کی طرف جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو جتنے بھی کافر نافرمان ہوں گے، اب وہ کیا افسوس کریں گے؟ وہ کہیں گے یا ویلتا، اے کاش، لیتنی، میرے لیے، مجھ پر، اپنی ذات پر مجھے افسوس، مجھے اپنے اوپر افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے دنیا میں کیسے لوگوں کو دوست بنایا تھا، میں کن لوگوں کے ساتھ شامل تھا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نبی والا راستہ اپنا لیتا، میں ان لوگوں کی دوستی نہ کرتا۔ سورہ فرقان اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹیں گے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی سے دوستی کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ملاتا ہے، سب سے پہلے ہاتھ ملانے کے بعد ہی تعلق بنتا ہے اس سے، اور جب ہاتھ ملا لیا اس کے بعد دوست بن گیا، اچھا ہے تو اچھا دوست، برا ہے تو برا دوست۔ تو وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، کیونکہ اس کے بعد تو چھری ہوگی نہیں، پسٹل تو ہوگا نہیں کہ اپنے ہاتھ پہ گولی مارے، دانت ہوں گے تو اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ ان ہاتھوں کی وجہ میں نے کیا کیا تھا، دوست بنایا تھا فلاں کو، اور یہ جن کو میں نے دوست بنایا تھا، جن کے ساتھ میں شامل تھا، وہ تو بڑے غلط لوگ تھے، انہوں نے مجھے سیدھے راہ پہ جانے نہیں دیا اور میں غلط راستوں پہ چلا گیا۔ دنیا کے اندر اچھا دوست مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھے سے مراد نیک، مخلص، ایماندار، دیندار۔ دنیا دار تو بہت جگہ مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ لالچ اور مفاد پرستی میں دوستی تو بہت مل جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ اچھا دوست ملنا، اچھا مرشد مل جانا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اچھا دوست، اچھا مرشد، یہ انسان کا محسن ہے، اور بروں کی دوستی، برے کو رہبر بنانا، یہ انسان کا دشمن ہے۔ اس کی دنیا تو چمک دمک میں گزر جائے گی، ہنسی کھیل خوشی میں گزر جائے گی، لیکن جب دنیا سے جائے گا تو اب افسوس کرے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کیا کہے گا، یا ویلتا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش مجھے پتہ ہوتا نا تو میں دنیا میں ایمان والوں کو اور رسول والوں کو اپنا راستہ، اپنا دوست بناتا، ان کے راستے پہ چلتا، ان لوگوں کو میں اپنا دوست نہ بناتا جنہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ کی روایت فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے نا اسی کے ساتھ اس کا زندگی بھی گزرے گی، اس جیسے اعمال بھی کرے گا، اس جیسے اخلاق بھی ہوں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ بھی ہوگا۔ اچھوں کے ساتھ تعلق تھا تو اچھوں کے ساتھ اٹھے گا، بروں کے ساتھ تعلق رہا تو بروں کے ساتھ رہے گا۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، بھئی جس کو دوست بنانا ہو تو ایمان والے کو بنانا، کسی بے ایمان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو تمہارے اندر ایمان ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دے گا تم سے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، مؤمن کو اپنا دوست بناؤ گے تو ہر معاملے میں تمہاری اصلاح کرے گا، غلط کام نہیں کرنے دے گا، روکے گا تمہیں۔ لا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا جو تم دوست بناتے ہو نا ان کے ساتھ بیٹھے کھانے کھاتے ہو تو کھانا بھی اس آدمی کے ساتھ نہ کھاؤ، تمہارا کھانا وہ آدمی کھائے جو متقی پرہیزگار ہو۔ تم اپنے دوستوں کو چائے پلا رہے ہو، کولڈ ٹھنڈا پلا رہے ہو، کھانے کھلا رہے ہو ہوٹل پہ لے جا کر، گھر میں بلا کر کھانا کھلا رہے ہو، پہلے دیکھو تو صحیح کون ہے وہ۔ لا یأکل طعامک الا تقی، جس کے دل میں تقوی اور ایمان ہے تو اس کو کھلاؤ۔ جب وہ کوئی عبادت کرے گا تو اس عبادت کا تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہارے ساتھ بیٹھے گا تو تمہیں کچھ اچھی بات بھی کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں بلاؤ، ہوٹلوں میں بلا کر کھانے کھلا رہے ہو، چائے پلا رہے ہو، ٹھنڈا پلا رہے ہو، اس سے کیا فائدہ تم کہ جس سے تمہیں کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یأکل طعامک الا تقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا افطاری جب کرتے ہو روزے دار تو اس وقت کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور افطاری کے وقت میں دعا دیا کرتے تھے، پتہ تھا دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا دعا دیتے تھے؟ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تمہارے پاس اچھے اچھے لوگ آئیں اور کھانا کھائیں، تمہارے گھر میں نیک لوگ آئیں اور کھانا کھائیں۔ افطر عندکم الصائمون، اور اللہ کرے ایسا ہو کہ جتنے روزے دار ہیں وہ روزہ افطار تمہارے پاس آ کر کریں۔ روزہ خوروں کو نہیں کھلائیں، روڈوں پہ بیٹھ کر دسترخوان لگا کر شہرت کے لیے نہ کریں۔ جو روزے دار ہوں تمہارے پاس آئیں، کھجور کا دانہ آدھا کر کے تم کھا لو، آدھا اس کو دے دو تاکہ وہ روزہ افطار کرے، یہ ثواب کا عمل ہے۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرمایا اللہ کے فرشتے تم پر رحمت، تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ یہ کس وقت میں؟ افطاری کے وقت میں۔ اور کیا کہا کہ اللہ کرے تمہارے گھر میں نیک لوگ آئیں، تمہارا کھانا اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ کھائیں۔ ہم جب دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو غور کرنا چاہیے کہ میرے دوست کس کس صفات کے مالک ہیں، کن کن صفات کے مالک ہیں، اور ان کی دوستی سے مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے، مجھے کتنا نقصان ہوا ہے، میری آخرت کتنی خراب ہوئی ہے۔ اس دوستی کے چکر میں ہم عشاء کا کھانا کھانے ہائی وے گئے تھے، وہ فلاں ہوٹل پہ گئے تھے، عشاء کی نماز بیچ میں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، یا رہ گئی تھی، یا رات کو 2 بجے 2:30 بجے ہوٹل سے واپس آئے تھے، فجر کی نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ اگر نہیں پڑھی تو یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اکل طعامکم الابرار، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ لا یأکل طعامک الا تقی، ہم سارے فاجروں کو جمع کر کے لے گئے، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ اچھا دوست اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ پھر اچھی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ عربی کا ایک مشہور مقول ہے نا کہ صحبت الاشرار، برے لوگوں کی اگر صحبت اختیار کرو گے تو تورث بغض الاخیار، تمہارے دل میں اچھے لوگوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ یہ بڑا بالکل صاف نظر آتا ہے، صحبت الاشرار تورث بغض الاخیار، کہ تم اگر اچھے برے لوگوں کی دوستیاں کرو گے نا تو تمہیں اچھے لوگ برے لگیں گے، اچھے لوگ برے۔ مجبوری ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے، باہر نکل کر گالیاں دیتے ہیں، وہ تو مجبوری ہے کہ جنازہ ہم نے پڑھانا ہے، اس سے باہر نکل کے گالیاں، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر کیوں وجہ کی کبھی زور خور کیا ہے اس پر؟ دینداروں کے ساتھ ہماری مجبوری ہے بیٹھنا، ورنہ نکل کر سارے برا گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دیکھو فلاں داڑھی والا ہے، اس سے ایسے، کسی کے جیسے، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دشمن ہے دین کا۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ جبکہ مجھے پتہ ہے مجھ سے اچھا ہے، لیکن یہ دل کی کیفیت کیوں بدل گئی ہے؟ یہ صحبت الاشرار کا نتیجہ ہے۔ برے لوگوں کو سن کر، برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر اچھوں کی نفرت دل میں پیدا ہوئی۔ ایک وقت آتا ہے کہ نبی کی نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ سب سے پہلے آئی تھی دینداروں کی نفرت،
پھر آئے گی علماء کی نفرت، شیطان بھرے گا، اس کے بعد آئے گی آہستہ آہستہ صحابہ سے اور کتاب سے احادیث سے ایمان اٹھ جائے گا، حدیث کچھ بھی نہیں، قرآن ہے سارا کچھ۔ پھر ایک وقت آئے گا قرآن کی بھی من گھڑت تفسیر ہوگی، آخر میں آئے گا کہ نبی کی بھی نفرت دل میں آ جائے گی، اظہار نہیں کرے گا، نفرت آ جائے گی۔ بیج جب ڈلتا ہے وہ ہمیشہ درخت بن کے رہتا ہے، ایسا نہیں رہتا۔ یہ کیوں اس لیے ہو رہا ہے، یہ صحبت الاشرار کا نتیجہ ہے، اللہ کے یہ دل میں خود بخود پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں دوست بنانا ان آدموں، ان لوگوں کو جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ میں دینداری میں کمزور ہوں نا، تو میں دیندار کو دوست بناؤں تاکہ مجھے حوصلہ ملے، میں دیندار بنوں، نہیں کہ بددین کو دوست بنا، اس نے مجھے اور متنفر کر دیا۔ چھوڑ یار مولویوں کی باتیں، یہ جمعہ پڑھنا، یہ عید پڑھنا، مولوی کے پیچھے یہ مجبوری ہے ہماری، باقی یہ ایسے ہی ہیں، چھوڑو، ہمیں بھی پتہ ہے سب کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقل الاحجار مع الابرار خیر من اکل الحلوى مع الفجار۔ عجیب بات ہے، تو نا ایک طرف فجار بیٹھے ہوئے، انہوں نے زبردست قسم کے کھانے بنائے ہوئے، میٹھا ہر قسم کا بیٹا سب کچھ پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف ایک نیک آدمی ہے جو بیچارہ مزدوری کر رہے، پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہہ رہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس فاجر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے اس نیک کے ساتھ لگ کر پتھر اٹھاؤ۔ نقل الاحجار، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، خیر من اکل الحلوى مع الفجار، فاجروں کے ساتھ بیٹھ کر تو اس طرح کرتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم دین کو گالی دینا چاہتے ہیں، اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن در کے بارے اسلام کا نام نہیں لے سکتے، تو سامنے مولوی کو داڑھی والے کو رکھتے ہیں، اس کو نشانہ بنا کر وہ نفرت اظہار ہوتا ہے، اسلام سے ہوتا ہے کہ میری لگتی نہیں اسلام کے ساتھ، لیکن میری مجبوری ہے۔ یہ ہوتا ہے اثر اس کا، یہ بروں کا اثر ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلط لوگوں کو سن کر قرآن سے اور حدیث سے اپنا یقین اٹھا لیا۔ دین والا ممبر پہ بیٹھ کر کوئی بات کرے، ہم اس پہ اعتراض پہ اعتراض، اشکال پہ اشکال، اس کو غلط کہنا، اسے برا کہنا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن جو ٹی وی پہ آ کر داڑھی منڈا کہے گا، وہ کہ کہیں گے زبردست بات تو کر رہا ہے، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ ہمیں کون اچھا لگ رہا ہے، کون برا لگ رہا ہے، ہمارا اندر کیسے بن گیا، کس سے ہمارا تعلق بن گیا، کس سے ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر بھی ہوگا۔ خیر، یہ چوتھا مرحلہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فیصلہ سنایا جائے گا نا قیامت کے دن، تو پھر سارے کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں ان بدبختوں کو اپنا دوست نہ بناتا، ان کی نہ سنتا، میں کس کی سنتا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش جو مجھے رسول کا راستہ بتا رہا تھا میں اس کو اپنا دوست بناتا، ایک کاش۔ لیکن اس افسوس کی تلافی اب ممکن نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہو سکے۔ پانچواں مرحلہ، جب جہنم کے قریب لایا جائے گا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، دیکھنا، تم ایمان والوں سے کہتے ہیں آپ دیکھنا، بڑے مزے سے دیکھنا ان کو، خوش ہو کر دیکھنا۔ کب؟ اذ وقفوا علی النار، جب ان کو لایا جائے گا جہنم کے اوپر، وہ جب یہ دیکھیں گے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اب کہیں گے اے افسوس، اے افسوس، اپنے رب سے کہیں گے ہمیں تھوڑی دیر پیچھے واپس بھیج دیں، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم کسی بات کو بھی غلط نہیں کہیں گے، ہر چیز کو صحیح کہیں گے جو صحیح ہے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے مومن بن کے آئیں گے، ہمیں تھوڑا واپس بھیجتے ہیں، اللہ سے کہیں، اللہ کے گھر نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ پانچواں مرحلہ ہوگا جہاں افسوس ہوگا، تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ اور پھر چھٹا اور آخری مرحلہ، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ ان کو یوں ابال کر پھینکے گی، جیسے تیز ابلتے ہوئے پانی، چائے کی پتی پانی کے اندر ابل رہی ہوتی، یوں ایسے جہنم میں ابلیں گے آگ کے اندر، ابلتے پھینکے گی۔ یقول، تو یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے افسوس، اے کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، وہاں چیخیں گے اے اللہ یہ ہمارے ان فلاں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمیں خراب کیا تھا، ہمیں واپس تو نکال دیں باہر میں۔ اللہ کہیں گے کوئی اب نہیں ہو سکتا،
یہ وہ 6 مرحلے آخرت میں ایسے آئیں گے جہاں انسان افسوس کرے گا لیکن افسوس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ دنیا کے ہر افسوس کی تلافی ممکن ہے، کر سکتے ہیں۔ آخرت میں جتنے مرحلوں پہ افسوس ہوگا کسی کی تلافی ممکن ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں انسان کر لے اس کے لیے کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔